الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذان گرامی، تمام تعریفیں خدا پاک و برکت کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا سید ساجدین زین العابدین مناجات معتصمین میں ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، معتصم یا معتصمین کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، اگر ہم اردو ٹرانسلیشن کریں نا، اردو ٹرانسلیشن میں بنتا ہے پرہیزگاروں کی مناجات، لیکن اردو اتنی وسیع نہیں ہے کہ ہم اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کر سکیں. معتصم کے معنی اس سے تھوڑا باریک بین ہے. یعنی باریک بین کیسے؟ آپ دیکھیے، ہم اردو ٹرانسلیشن پرہیزگاروں کی مناجات نہیں، متقی پرہیزگار. معتصم کے معنی کچھ اور ہے. معتصم کے معنی ہم کہتے ہیں قربانی معتصم ہوتا ہے، قربانی معتصم ہوتا ہے. معتصم جو نجاست کے ملنے سے، جملہ بدلوں. اچھا، پہلے یہ جملہ سن لیجیے پھر دوسرا جملہ سناتی ہوں. جو نجاست کے ملنے سے فوری نجس نہیں ہوتا. دوسرا جملہ میں نے کہا تھا نا، جملہ بدل کے کہوں، جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ وہ نجاست کے فوراً ملنے سے نجس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، پھر جملہ بدلوں کہ معتصم وہ جو دوسروں کو اپنی پاکیزگی میں لے لیتا ہے. ٹھیک. اور یہ مناجات کس کی ہے؟ اب دیکھیے فرق ہے یا نہیں، آپ مجھے بتائیے دونوں کے ٹرانسلیشن میں، ترجمے میں. یعنی اردو میں اب اس کو ایگزیکٹ ورڈ میں کیا ترجمہ ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے تشریح کر کے آپ کو بتایا کہ معتصم کی مناجات یعنی جو دوسروں کو اپنے جیسا پاکیزہ بناتے. کہا مومن کی خصوصیات میں سے ایک ساتھ ہے، وہ خود بھی پاکیزہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اپنے حصار میں لینے کی کوشش کرتا ہے. معتصمین کی مناجات میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، اے پناہ دینے والوں اور پناہ لینے والوں کو پناہ دینے والے پروردگار. صرف وہ پروردگار نہیں ہے جو مشکل میں آنے والوں کو پناہ دیتا ہے، بلکہ جو پناہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی صاحب پناہ تمہارے خدا کی ذات ہے. جو پناہ لے رہا ہے اس کو بھی اصلی پناہ دینے والا خدا کی ذات ہے. ٹھیک. یعنی معاملہ دونوں کے لیے ہے، دنیا میں دینے اور لینے والا دونوں اس کی پناہ میں موجود ہے. اے وہ پروردگار جو ہلاک ہونے والوں کو نجات دینے والا ہے. آپ دیکھیے، ہلاکت کے بعد نجات، ہلاکت تو ہو گئی نا، ختم. نہیں، تمہارا پروردگار ایسا ہے جو ہلاک ہونے والوں کو بھی نجات عطا فرماتا ہے. ٹھیک. قوم یونس یاد ہے نا، ہلاکت نے پکڑ لیا تھا،
ہلاکت نے گھیر لیا تھا، لیکن جیسے ہی رجوع خدا کی طرف کیا، بتایا جو صاحب عذاب ہونے کے بعد بھی رجوع کر لے خدا اس کو بھی نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اے وہ پروردگار، دیکھیں بڑا خوبصورت جملہ ہے، بے قصوں کو رحم، بے قصوں پر رحم کرنے والا اور محتاجوں کا خزانہ پروردگار۔ ٹھیک، اچھا آپ جملے کی سیکوینس اور الفاظ کا جوڑ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، محتاجوں کا خزانہ۔ کیا محتاج بھی صاحب خزانہ ہوتا ہے؟ ہم تو محتاج کہہ ہی اس وجہ سے رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جوڑ دیکھ رہے ہیں، جوڑ دیکھ رہے ہیں، اے محتاجوں کے خزانہ پروردگار، کیونکہ تم خزانہ کسی اور کو کہتے ہو، خزانہ کچھ اور ہے۔ ٹھیک، اچھا اگر میں لفظ کہوں خزانہ، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہی ہے نا، مال آئے گی، سونا چاندی ہیرے مختلف قیمتی موتیوں کا ڈھیر، یہی آئے گا نا۔ آپ دیکھیں اہل بیت نے بتا دیا اصلی مال یہ نہیں ہے جسے تم مال سمجھ رہے ہو۔ کل یاد آیا دنیا کی زینتوں کا دھوکہ، تم خزانہ دنیا کی زینتوں کو سمجھ رہے ہو۔ امام فرماتے اے محتاجوں کا خزانہ، یعنی اصل خزانہ تمہارے خدا کی محبت ہے، اصل خزانہ تمہارے خدا کی محبت ہے۔ ایک دوسری زبان کا محاورہ ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں، کہا غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس خدا نہ ہو۔ ٹھیک، غربت کیا ہے؟ غربت یہ ہے کہ جس کے پاس ذات خدا موجود نہ ہو۔ غربت یہ نہیں ہے مال، مال تو اللہ دشمن کو بھی دیتا ہے۔ فرعون، آپ دیکھیں فرعون شداد سب کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ لیکن خدا موجود نہیں ہے، جو ابراہیم کے پاس ہے، جو موسیٰ کے پاس ہے، اور رحمت للعالمین کے پاس ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والی۔ اے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے پروردگار، ٹوٹے ہوئے کو، انسان دو طریقے سے ٹوٹتا ہے، یا ہڈیاں ٹوٹتی ہیں یا وجود ٹوٹتا ہے۔ اچھا دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہڈیاں ٹوٹ جائیں نا لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اچھا ہمدردیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ہڈی ٹوٹ گئی، ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، بیڈ ریسٹ بھی ہوتا ہے، ورنہ نام عورت کا 24 گھنٹے جاب کرنے والا، یعنی عورت کا اگر دوسرا کام نکالو نا تو عورت کا دوسرا کام ہے 24 گھنٹے مسلسل کام کرنے والا۔ ٹھیک، اکثر خواتین سے پوچھیں کیا کریے، کہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ تو 24 گھنٹے کی سروسز دے رہے ہیں، آپ کی تو فل ٹائم جاب ہے۔ جب انسان ماں بنتا ہے تو اس کی 24 گھنٹے کی جاب ہو جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، اچھا اب ہڈی ٹوٹ گئی، کیا مل گیا؟ ریسٹ مل گیا، ہمدردیاں بھی مل گئی، ریسٹ بھی مل گیا، ڈاکٹر بھی مل گیا۔ لیکن اگر باطن ٹوٹا، اچھا زیادہ تکلیف ہڈیوں کی ہے، تکلیف تو ہے، لیکن اگر اندر ٹوٹ جائے نا تو انسان، اچھا ہڈی ٹوٹ جائے نا آپ اچھا کھا بھی لیں گے، پی بھی لیں گے، پہن بھی لیں گے، اگر اندر ٹوٹ جائے نا تو انسان کو کچھ نہیں اچھا لگتا۔ یعنی جوانی میں اگر کسی کو بڑھاپے کی صورت میں دیکھنا ہے نا، دیکھو اس کا باطن اگر ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی، اور ستم ظرفی ہے کہ نہ ہمدردی ہے، نہ ڈاکٹر ہے، اور نہ ریسٹ ہے۔ ٹھیک، کیا میں نے ٹھیک کہا کہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ غلط۔ ٹوٹی ہوئی مخلص چیزوں کا خریدار خدا۔ ٹھیک، اگرچہ ہم نے خود پر زیادتی کی، کیسے زیادتی کی؟ آپ دیکھیے ہم نے اس کا گھر کسی اور کو دے دیا۔ ٹھیک، اگر دنیا میں کسی کا گھر کسی اور کا ہے اور میں کسی اور کو دے دوں، یہ انصاف ہے یا زیادتی ہے؟ ہاں زیادتی ہے نا۔ کہا دل خدا کا گھر ہے، اس کو خدا کے سوا کسی کو نہ دینا۔ ٹھیک، ہم نے کبھی شوہر کو بسایا، کبھی اولاد کو بسایا، کبھی ماں باپ کو بسایا، کہا سب سے محبت کرو، لیکن مین وجوہ اللہ کی ذات ہو، مین بنیاد اللہ کی ذات ہو۔ اس دل کو آباد رکھو کس کے لیے؟ اچھا جب ہم نے غلط انسان کو دے دیا، اچھا غلط نہیں کہہ رہی، وہ بھی محرم ہے، لیکن اصل گھر تو کسی اور کا تھا نا، مالک تو اللہ تھا۔ جب ہم نے کسی اور کو دے دیا تو ٹوٹا،
اچھا بعض عورتیں اولاد کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، بعض شوہروں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، بعض گھروں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا جو آباد ہے نا وہ بھی کئی دفعہ ٹوٹتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو آباد ہے نا یا مسکرا رہے ہیں، نہ دیکھیے ان کی مسکراہٹ کو، وہ بھی دن میں کئی دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے کہ یہاں کریک آ گیا ہے. ٹھیک، ہم نے جب دل کسی اور کو دیا ٹوٹ گیا، اور جب ٹوٹ گیا خاصیت ہے ٹوٹے دل کی، یہ پلٹاتا ہے اصل مالک کی طرف. جب دل ٹوٹتا ہے نا انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور جب مخلص ہو کے جاتا ہے تو کریم ہے وہ اللہ جو ٹوٹے ہوئے گھر کو بھی خرید لیتا ہے. تو اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے خریدار پروردگار، ٹھیک، تبھی فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اے رسول کہہ دیجئے، یعنی میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. ہم گناہ کرتے ہیں، ظلم ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، ظلم ہے یا نہیں؟ ہم واجبات سے منہ موڑ رہے ہیں، ظلم ہے یا؟ اچھا کبھی تو اس سے زیادہ بڑھ کے ہو جاتا ہے، واجبات کرتے ہوئے خود اس کو باطل کر رہے ہوتا ہے، ظلم ہے یا نہیں؟ ٹھیک، اچھا مثال دے دوں کہ آگے چلی جاؤں؟ مثال دے دوں کہ ظلم کیسا، ایک تو کبھی چھوڑ کے ظلم کیا، کبھی کر کے ظلم کیا. مثلا نماز پڑھی، جارجٹ کے دوپٹے میں پڑھ لی. نماز پڑھ لی، کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جارجٹ کے دوپٹے میں پڑھ رہے ہیں. اچھا دوسری مثال، نماز پڑھ لی مگر ٹراؤزر میں پڑھ لی. اچھا آپ کہیں گے ٹراؤزر میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر میری پوری چادر اوپر کی نہیں ہے پاؤں تک تو 100% ہے جب آپ سجدے کے لیے جھکیں گے ٹراؤزر اڑ جائے گی. ٹراؤزر جب گھٹنوں سے اوپر ہو گئی، اتنی محنت کی ہے، نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، وضو کیا ہے، سجدہ گاہ تک آ گئی ہوں، مصلی تک آ گئی ہوں، لیکن خود اپنی اس نماز کو باطل کیا ہے. ٹھیک، ہاں اگر چادر اوپر تک ہے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں شارٹ چادر ہے، ٹراؤزر ہے، جیسی سجدے میں گئے نماز بھی، ٹراؤزر نہیں اٹھی نماز بھی اڑ گئی. ٹھیک ہے، اب یہ ظلم ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مصلی تک لا کے اپنی نماز کو خود بخود. اے رسول کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ سورہ یوسف، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر. عجیب جملہ ہے، یعنی کافر اور نا امید کو اللہ نے ساتھ رکھا ہے. یعنی خدا کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے کافر. تبھی کہا گناہ سے بھی عظیم تر گناہ، عظیم تر گناہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جب لسٹ دیکھیں گے نا کافر عظیم گناہ، کہا اس سے بھی عظیم گناہ کوئی اور ہے؟ اس سے بھی عظیم گناہ، کہا اس سے بھی عظیم گناہ نا امید ہونا ہے. خدا میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ. کسی نے مولا کو پاس بیٹھا کہ ایک شخص مولا کے پاس بیٹھا، مولا کو لسٹ گنا رہا ہے، مولا میں اتنا گنہگار ہوں نا، اتنا گنہگار ہوں کہ مجھے امید ہی نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا. مولا کہتے ہیں پتہ ہے تمہارے گناہ عظیم نہیں ہے، تمہارا عظیم گناہ کیا ہے؟ کہا مولا عظیم گناہ کیا ہے؟ کہا یہ جو گناہوں پر تم نا امید ہو گئے ہو نا، یہ نا امید ہونا عظیم گناہ ہے. اور جس کے پاس سیدہ کی ذات ہو، جس کے پاس سیدہ کا دامن ہو، آیت اللہ علی فرماتے ہیں، فرمایا اگر کوئی نا امید ہو جائے نا، اگر نا امید کو امید چاہیے نا تو سیدہ کا دامن پکڑ کے دیکھے. سیدہ کا دامن پکڑے گا نا تو اسے پتا چل جائے گا نا امیدی میں امید کس کو کہتے ہیں. حلب کا واقعہ سنا رہی ہوں آپ کو. حلب میں ایک بڑی مشہور فیملی تھی. اچھا ایسی فیملی کہ جو بہت رچ، ساتھ بہت مومن اور خاص بی بی فاطمہ کی مجالس کو فوکس کرنے والی.
ٹھیک. اور وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ نسلوں سے ان کے گھر یہ ماتمداری ہو رہی ہے. بی بی فاطمہ کی مجلس کے اعضاء امام حسین کی کرتے تھے نہیں کرتے تھے, بی بی فاطمہ کی مجلس خاندانی یعنی ان کے اجداد میں کرتے چلے آ رہے تھے. ٹھیک. اور بڑا ایک روحانی ماحول ہوتا تھا, ان کی مجلس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. اچھا فیملی جو تھی حلب کی, آپ کو پتا ہے حلب کا ماحول آج بھی کتنا خطرناک ہے. اس زمانے میں تو تھا, آج بھی حلب کا ماحول زیادہ تر چاہنے والے وہاں نہیں رہتے. اچھا فیملی کون سی تھی؟ کنورٹڈ, یعنی جدی پشتی شیعہ نہیں تھے, جدی پشتی چاہنے والے نہیں تھے, بلکہ کنورٹ. ایک آدمی آیا حلب میں, دیکھتا ہے اتنا کوئی کیف ماحول ہے, اتنی کوئی بہترین نظرداری ہو رہی ہے. کسی نے بتایا یہ کنورٹڈ فیملی ہے, اور ان کے آباء و اجداد بہت غریب ہوا کرتے تھے. آج جو اتنی بڑی مجالس, اتنا کاروبار, اتنا سب کچھ ہے, کہاں ان کا ماضی جو تھا نا وہ بہت غریب تھا. اچھا یہ گئے صاحب خانہ کے ساتھ بیٹھے, دیکھا بہت روحانیت شخصیت ہے, کہتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ تبدیلی, یہ بدلاؤ آپ کی نسلوں میں کیسے آیا, کہ حلب میں مشہور ہے آپ کا گھر بی بی فاطمہ کی مجلس کرنے کے لیے, یہ بدلاؤ کیسے آیا؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ کی فیملی بڑی غریب تھی. کہا جس نے بھی بتایا بالکل ٹھیک بتایا ہے. کہا ہم اتنے غریب تھے, ہمارے اجداد اتنے غریب تھے کہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. کہا ہمارے جد اعلیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, بچے رو رہے تھے, وہ بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے گھر سے دور جا رہے تھے کہ مجھے میرے بچوں کے رونے کی آواز نہ آئے. کہا مزدوری کے لیے نکلتے تھے, مزدوری مل جاتی تھی تو گھر میں کھانا لے آتے تھے, مزدوری نہیں ملتی تھی تو بچے بھوکے رہتے تھے. کہا ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. کہا ایک دن ایسے ہی ہوا, یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دن مزدوری نہیں ملی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, بچے رو رہے ہیں. اب یہ گھر سے دور جا رہے ہیں. اچھا چلتے چلتے کتنی دور چلے گئے اندازہ ہی نہیں ہوا. دیکھا تھوڑا سا آبادی سے دور انہیں ایک گھر نظر آیا. کہا گھر سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی ہے. اچھا ہوتا ہے نا کبھی ایک انیوژل چیز ہو تو انسان متوجہ ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. گھر سے ایسا لگ رہا ہے بہت سارے لوگ ایک ساتھ رو رہے ہیں. اچھا چونکہ حلب والے اس ماحول کے عادی نہیں تھے, کھڑے ہو گئے, یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں. اب جب توجہ کی تو آواز رونے کے ساتھ ساتھ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی آواز بھی آ رہی ہے, رونے کی آواز. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے. کچھ دیر بعد دیکھا لوگ جوک در جوک گھر سے نکل رہے ہیں. پوچھا کیا ہو رہا ہے. کہا یہاں ہفتہ وار بی بی کی مجلس اور استغاثہ ہو رہا ہے. کہا بی بی کون؟ کہا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی مجلس بھی ہوتی ہے. کہا ہر ہفتے یہاں بی بی کی مجلس. کل میں نے کہا تھا نا عشق ایام کا محتاج نہیں ہوتا. عاشق مولا کی طرح ہو جائے نا, وہ پورے سالوں کے سال بھی عزا کا محتاج رہتا ہے. کہا ہر ہفتے یہاں بی بی کی مجلس ہوتی ہے, اور یہاں کا استغاثہ مشہور ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے در سیدہ کو پکڑتے ہیں. اچھا اس کے دل میں بھی ایک امنگ جاگی. کہا رسول کی بیٹی؟ کہا ہاں. کہا اگلے ہفتے میں آ سکتا ہوں؟ بتایا کہ میں تمہارے مسلک سے نہیں ہوں, لیکن کیا میں آ سکتا ہوں؟ کہا سیدہ کا در سب کے لیے کھلا ہے, سیدہ کا در سب کے لیے کھلا ہے. یہاں تم سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں تو تم کس مسلک کے ہو. کہا اگلے ہفتے یہ اس جگہ پہنچا. کیا دیکھا سب اندر جا رہے ہیں, یہ بھی اندر چلا گیا. سیدہ کے مصائب ہوئے, اس کے دل پہ عجیب سی رقت طاری ہو گئی, عجیب سی رقت طاری ہو گئی. کہا رقت طاری ہوئی. اس نے رو رو کے کہا سیدہ میں آپ کو خدا کے حضور پیش کر رہا ہوں, خدا آپ کے وسیلے سے میری اس غربت کا خاتمہ کر دے. میرے بچے روتے ہیں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے بچے جب بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں نا تو میں برداشت, میں سیدہ کو آپ کا, میں خدا کو آپ کا واسطہ دیتا ہوں, خدایا سیدہ کے رخ کے صدقے میں میری غربت کو ختم فرما دے, میرے قلب کو ہدایت کی طرف پلٹا دے. کہا یہ دعا کر کے گھر پہنچا. کہا جب گھر پہنچا نا, دیکھا اس کا بچہ دروازے پہ اس کا انتظار کر رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دوڑتے ہوئے آیا اور ایک تھیلی لے کر آیا. کہا یہ ایک صاحب آپ کے لیے دے کر گئے. کہا میرے لیے؟ کہا پوچھا کس کے لیے, یعنی کیوں دے کر جا رہا ہے؟
किस ने भेजे हैं? कहा मैंने कई दफा उनसे पूछा, उन बुजुर्ग ने सिर्फ एक जवाब दिया। उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, अपने बाप से कहना जिस बीबी के दर पर गए थे उन्होंने हदिया भेजा है। हाँ, ये एकदम चौंका, जिस बीबी के दर पे गए थे उसने हदिया भेजा है। एक दफा थैला उठाया, खोला, देखा सोने की अशरफियां मौजूद हैं। घबरा गया, फौरन से थैली उठाई, इमाम बार का गया। इमाम बार का गया यानी जिस घर में वो मजलिस होती थी उस घर पे गया। उस घर में कहता है ये शायद आप लोगों की चीज कोई गलती से हमें दे गया है, या आप लोगों ने गलती से मुझे भेजा है। कहा नहीं, हमने तो नहीं भेजा। कहा देने वाले ने कहा क्या था? कहा मेरा नाम लेके मेरे बेटे से कहा ये बीबी ने उनके लिए हदिया भेजा। कहा जब सैयदा ने हदिया दिया है तो हम कौन है लेने वाले? कहा ये बीबी फातिमा ने आपको हदिया भेजा। कहा मेरे बाबा हैरान, हमारे जद ने कुछ अशरफियां उठाई, बाजार में बेची। कहा महंगे तरीन दामों में की। कहा वो घर लेकर आए, सबसे पहले रोटी बच्चों को खिलाई। आप देखिए सैयदा का तबर्रुक जो खा ले ना, सैयदा का तबर्रुक वो नस्लों को बदलता है। तभी कभी कभी हम तबर्रुक लेते हुए शर्माते हैं, तभी तबर्रुक की लाइन लगी है, हम बगैर लिए, खुसूसन जनरेशन, ठीक, यंगस्टर्स बगैर लिए चले गए। सैयदा के तबर्रुक में शिफा है। जैसे हम जमजम खाते हैं ना, जमजम पीते हैं ना, कि जिस नीयत से जमजम पिए वो अंदर को साफ कर देता है। अब चाहे वो नीयत रूहानी बीमारियों की हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी की हो, चाहे वो मारिफत की हो, वो एक्टिव हो जाता है। इसी तरह सैयदा का तबर्रुक है, खा के देखिए वो नस्लों को हुब्बे अहले बैत बना देता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। कहा हमारे जद्दे आला ने उसके बाद कुछ सिक्के निकाले और उसे कारोबार शुरू किया। कहा उन्होंने एक चीज महसूस की, वो जब भी इन सिक्कों से कोई कारोबार शुरू करते हैं वो कारोबार एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगता है, उसमें इजाफी बरकत और रहमत होती है। जहां सैयदा का नाम आ जाए वो साहिब बरकत हो जाता है। तो जहां सैयदा की तरफ से तबर्रुक आ जाए या सैयदा की तरफ से तोहफा आ जाए, क्या कहा वो जिस कारोबार में वो पैसा लगाते थे उसमें बरकत ही बरकत होती चली जाती थी। कहा उनको जब इतना पैसा आ गया कि वो एक घर खरीद सके तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा। कहा उस घर में अज़ाखाना जनाब फातिमा ज़हरा बनाया, और उसके बाद हमारी रिवायत है कहा उसके बाद से हमारे घराने की रिवायत है कि हम मुहर्रम में मजलिस करें ना करें, हम सैयदा की मजलिस को नहीं भूलते। उसके बाद हम सैयदा की ये 3 दिन के अयाम की मजलिस लाजमी और पूरे भरपूर तरीके से करते हैं कि सैयदा के एजाज ने हमारी नस्लों को बदल दिया। सैयदा नस्लें बदल देती है। आपको बताया था ना कल कि सैयदा का एजाज महशर के मैदान में, आयतुल्ला आली कहते हैं जो नाउम्मीद हो चुका हो ना, जो नाउम्मीद हो चुका हो उसे दामने सैयदा को, कल जुमला मैंने कहा था कि अगर कोई कहना अब कोई मौजज़ा ही बचा सकता है, उस मौजज़े का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। कभी सैयदा को और अगर इस जुमले को तस्वीरी सूरत में देखना हो, इंसानी सूरत में देखना हो कि सैयदा का नाम जहां आ जाए ना वहां मौजज़ा हो जाता है, तो हुर को देख लीजिए। एक सवाल करना है आपसे, अलतश अलतश की सदाएं खयाम हुसैनी से 3 दिन से आ रही थी हमें, आ रही थी ना। सामने कितना लश्कर था? अच्छा चलें, इमाम हुसैन के खैमे में कितना लश्कर था? हाँ, खैमे में कितना था? मशहूर 72 ही है, ठीक, हम फिलहाल 72 को ही रखते हैं। कितने थे इंशाल्लाह इसकी बहस कभी फिर करेंगे, ठीक, मशहूर 72 है, ठीक है, हमने वही लिया। सामने कितने थे? हाँ, जो इब्तिदा में आई ना फौज वो 30,000 की फौज थी, 30,000 फौज थी जो इब्तिदा में आई थी, ठीक, कम से कम 30,000 फौज सामने खड़ी है, ठीक। अगर कोई हुसैनी हो जाए ना, अगर कोई हुसैनी हो जाए
تو 72 سے 30,000 بھی ڈرنے لگتے ہیں. یہ جلال و کمال و جمال ہے حسینیت کا کہ 72 کے لیے 30,000 بھی کم معلوم ہوتے ہیں. کہاں 30,000 فوج میں سے التش کی صداؤں کے بعد کسی کے ذہن پہ ضرب نہیں لگی, کسی کے دل پر ضرب نہیں پہنچی. یہ حر کے دل پر ضرب کیوں لگی؟ اچھا جملہ بدلو, 30,000 میں سے کسی کو توفیق نہیں ملی, ٹھیک ہے, یہ حر کو توفیق کیوں ملی؟ کیوں حر کو توفیق ملی؟ علماء کہتے ہیں حر کے نامہ اعمال میں سیدہ کا نام درج ہو گیا تھا. حر کے نامہ اعمال میں سیدہ کا نام درج ہو گیا تھا کہ جب اس نے جملہ کہا کہ آپ کی والدہ تو وہ ہے کہ وضو کے بغیر جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی, ملائکہ نے لکھ دیا احترام فاطمہ. تو توفیق کا دروازہ کیوں کھلا؟ توفیق کا دروازہ اس وجہ سے کھلا کہ نامہ اعمال پہ سیدہ کا نام آ گیا تھا. اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے, کیا حر اس سے پہلے مجلس سیدہ میں بیٹھا تھا؟ کیا حر کے نامہ اعمال میں سیدہ کی محبت اس سے پہلے تھی؟ نہیں تھی, نہیں تھی. جہاں احترام پہ جہنم سے کھینچ کے جنت میں آ جائے, اگر کوئی چاہنے والا, میں سوچتی ہوں مجلس حسین میں بیٹھا وہ ہدایت پا جائے, وہ سیدہ کے اسوے پر آ جائے, نہ جانے اس کا اجر کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں. سمجھیے مجلس سیدہ ہے کیا چیز, حب سیدہ ہے کیا چیز. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, بلکہ 2 الفاظ کہے تھے حدیث پڑھتے ہوئے. کون سی حدیث؟ الہی سمیتنی فاطمہ, خدایا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. حدیث میں ایک جملہ تھا جو میں نے یہ کہا تھا, کل اس کو تشریح کروں گی. جملہ کیا تھا؟ خدایا تو نے وعدہ کیا ہے میرے شیعہ, میرے محب, میرے محبوں کے محب, ہاں محبوں کے محب. اگر اس حدیث کو کوئی زندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تصویری شکل میں, وہ حر کو دیکھ لے. احترام تو حر نے کیا تھا نا. سوال ہے آپ سے, شہادت حر کی طرف سے کتنی تھی؟ ہاں اچھا, مختلف روایتیں ہیں, 4 کی روایت بھی ہے اور 3 کی روایت بھی ہے. میں دونوں کو سمیٹ لوں. میں بہت تحقیق کبھی کر کے آئی کہ حر کے 3 حر کی طرف سے تھے, 4 حر کی طرف سے تھے, مجھے دونوں ملی. کچھ روایتوں میں تھا حر, حر کا بیٹا, حر کا بھائی, حر کا غلام. ٹھیک, احترام تو حر کے نام اعمال میں تھا نا. حدیث نے کہا محبوں کے محب. حر کیسے اپنے ساتھ اپنے محبوں کو لے کر آئے اور سیدہ نے جنت کا راستہ دیا, اس کو کہتے ہیں حدیث کا زندہ ہو جانا. یہ ہے دروازہ سیدہ. کیا احترام ایک میں تھا, مغفرت محبوں کے محب کو بھی مل کے سیدہ نے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا. تبھی سورہ آل عمران آیت نمبر 17, مستغفرین بالاسحار. تم خدا سے مغفرت چاہتے ہو, خدا وقت بتا رہا ہے. کس وقت بہترین مغفرت کا وقت ہے؟ المستغفرین بالاسحار. کون سا وقت؟ سحر کا وقت. تم سحر اور سحر سے کچھ دیر پہلے کا وقت مغفرت کے لیے خدا کہتا ہے بہترین وقت ہے. وقت بتایا خدا نے, جگہ بتائی رسالت نے. وقت بتایا خدا نے, مقام بتایا رسالت نے. کیسے؟ اب میں اہل سنت کی کتاب سے ایک روایت پڑھ رہی ہوں. کتاب ہے در ثمینہ اور لکھنے والے ہیں آل نجار سموتی. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. روایت کہتے ہیں, فرماتے کان رسول اللہ یحذرون حسیرا
कुल्ले लैल, रसूल अल्लाह हसीरन सज्जादा, रसूल अल्लाह हर रात अपना सज्जादा बिछाते थे। ठीक, अच्छा, कुल्ले लैल यानी रोजाना का, जुमला पूरा कीजिए, कुल्ले लैल यानी रोजाना का, ये रूटीन है रसूल अल्लाह का कि रोजाना रसूल अल्लाह अपना सज्जादा बिछा दिया करते। कब बिछाते थे? इज़ा कफ़्फ़तिन नास, जब लोग सो जाते थे या अपने घरों की तरफ चले जाते थे। कहाँ बिछाते थे? वराअ बैत अली, कहाँ बिछाते थे? अली के दरवाजे के सामने। ठीक है, अली के दरवाजे के सामने क्यों बिछाते थे? युसल्ली सलातुल लैल, क्या करते थे? नमाज शब पढ़ते थे। आप एक आयत सीक्वेंस से सुन लें। रसूल अल्लाह हर रोज रात को अपना जानेमाज बिछाते थे, जब लोग सो जाते थे तो अली और फातिमा के दरवाजे के सामने अपना सज्जादा बिछाते थे और वहां नमाज शब पढ़ते थे। ठीक, लोग मस्जिद नबी जाते थे नमाज शब पढ़ने। आज जब मैं और आप मदीना जाएं, तड़पते हैं, कज़ा नमाज़ें मस्जिद नबी में पढ़ते हैं। 2 रकत नमाज 70,000 रकतों के बराबर होती है। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ जब भी जाए ना, मुर्दों के लिए जरूर भेजें। आपने 2 रकत पढ़ी, उसको 70,000 रकत मिली। आपके लिए 2 रकत थी, उसके लिए 70,000 रकत थी। अब सोचिए उसके लिए कितना फायदा हो गया। ठीक है, हम और आप मस्जिद नबी के लिए तड़प रहे हैं। और रसूल अल्लाह, लोग मस्जिद नबी में सैयदा के दरवाजे पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फरमाया वहां 70 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अगर लाखों के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ मग़फ़िरत और रहमत चाहते हो तो फातिमा के दरवाजे पर आ जाओ, ये मग़फ़िरत वाला दरवाजा है। या अली या अली या अली मदद है। ये रात का रूटीन है रसूल अल्लाह का कि बताया रहमतें मग़फ़िरतें लाखों के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर चाहिए तो सैयदा के दरवाजे पर तुम्हें खड़ा ही होना चाहिए। दिन का रूटीन क्या है? दिन का रूटीन क्या है? अच्छा, रसूल अल्लाह ये नमाजों के वक्त में क्यों दिखा रहे हैं? सवाल है ना। देखिए, फजर का मैंने रूटीन आपको बता दिया, आप ज़ोहरैन का रूटीन देख लीजिए। कहा रसूल अल्लाह लोग मस्जिद की तरफ दौड़ते थे, अजान हो रही है, रसूल अल्लाह सैयदा के दरवाजे पर खड़े होते थे और कहते क्या थे? अस्सला अस्सला या अहलल बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रसाला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरमान। क्या बता रहे हैं रसूल अल्लाह कि अगर तुम्हें अहले बैत को ढूंढना है तो आ जाओ, दरवाजा ये रहा। अगर तुम्हें रिसालत की कान को देखना है तो आ जाओ, दरवाजा ये रहा। अगर तुम्हें तहारतों के मरकज को देखना हो तो सैयदा के दरवाजे को देख लेना। ठीक, अच्छा, कितनी चीजें हो गई? रहमत चाहिए, दरवाजा सैयदा। मग़फ़िरत चाहिए, मौजू यही है ना, इलाही रहमत का मज़हर सैयदा की जात है। रहमत चाहिए, दरवाजा मग़फ़िरत चाहिए, जुमला पूरा कीजिए, दरवाजा सैयदा। अगर रिसालत की कान को देखना हो तो कहां जाना है? अगर अहले बैत को देखना हो तो कहां जाना है? अगर तहारत का मरकज देखना हो तो कहां जाना है? ये रिसालत बता रही है। अब बताऊं खुदा क्या बता रहा है इस दरवाजे के मुतालिक? खुदा क्या कह रहा है? सूरह नूर की आयत नंबर 36 परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन यरफ़अ। और हिदायत याफ्ता तर्जुमा सुनिएगा। अच्छा, तर्जुमे के साथ मुझे इससे नुकात आपसे पूछने हैं। मैं नहीं बताऊंगी, नुकात आपसे पूछूंगी। तर्जुमा बड़े गौर से सुनना है। अच्छा, मुझे याद आ गया, होमवर्क किया था कल वाला, खम्सा व तिस्ईन, खम्सा वो लिख के देखा था, खम्सा व सबईन, खम्सा व तिस्ईन, 95 और 75। ठीक, जिन्होंने होमवर्क किया था उनके लिए एक सलावत पढ़ दीजिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اچھا ترجمہ بڑے غور سے سنیے گا، میں ترجمہ سناؤں گی، آپ مجھے نکات نکال کے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر سورہ نور کی 36ویں آیت، سورہ نور کی آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ٹھیک، یذکروا اسمہا، ٹھیک، کیا ہے ترجمہ؟ ہدایت یافتہ لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے اذن فرمایا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ ان گھروں میں صبح اور شام اللہ کا نام لیتے ہیں اور صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایک گھر ہے جس کی 4 خصوصیت اللہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک۔ پہلی خصوصیت، چلے میں ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں، ہدایت یافتہ لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں جن کی تعظیم کا حکم اللہ نے اذن کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صبح شام اس میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایک گھر ہے جس کی 4 خصوصیات اللہ بیان کر رہا ہے۔ پہلی خصوصیت، اس گھر میں ہدایت یافتہ لوگ، دوسری خصوصیت، اللہ اس کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے، تیسری خصوصیت، صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر، چوتھی خصوصیت، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے صبح شام اس گھر میں، ٹھیک۔ آیت آ گئی، رسول خدا آیت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، ایک شخص کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ آیت کس گھر کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا قربان جاؤں رسول اللہ آپ سے، یا رسول اللہ ہماری جانیں فدا ہو جائیں آپ پر، یا رسول اللہ ہماری اولاد ہمارے ماں باپ آپ پر فدا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ فرما سکتے تھے بیت فاطمہ، نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ آپ پوری حدیث کو سن لیں، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ خدا کس گھر کا تذکرہ کر رہا ہے؟ فرمایا پیغمبروں کے گھر کا، ٹھیک۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، خلیفہ اول جو بعد میں بنے، ٹھیک، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھڑے ہیں اور بی بی فاطمہ کے دروازے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا یہ والا گھر بھی پیغمبروں کے گھروں میں شمار ہے؟ کیا یہ گھر بھی آیتوں کے متعلق جن کی آیت نازل ہوئی اس گھر میں شمار ہے؟ ٹھیک، رسول اللہ فرماتے ہیں نعم من فضلها، ہاں مگر ان تمام سے افضل ہے، مگر ان تمام سے افضل ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ شروع میں کہتے فاطمہ کے گھر کے متعلق تو نہ سمجھ میں آتا پیغمبر کا گھر اصلی کون سا ہے۔ پہلے بتایا پیغمبروں کے گھر کے متعلق، جب تشریح پوچھی تو فرمایا فاطمہ کا گھر ہی تو پیغمبروں کا گھر ہے، بلکہ پیغمبروں کے گھر سے افضل گھر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صلوات پڑھیں۔ جی، تو کتنے وہ ہو گئے؟ آپ دیکھیں 5 خصوصیات رسالت نے گنوائی، 4 خصوصیات اللہ نے گنوائی۔ در فاطمہ کی کرامت ہے، در فاطمہ کا احترام ہے، اور اس احترام کو نا آخری وقت میں اللہ نے دکھایا ہے کہ تم کیا فاطمہ کے در کا احترام کرو گے، اللہ نے ملائکہ سے فاطمہ کا در کا احترام کروایا ہے۔ کتاب دمت الساکمہ فرمایا رسول اللہ کا وقت آخر ہے، رسول اللہ کی طبیعت بہت خراب ہے، دق الباب ہوتا ہے، دق الباب ہو رہا ہے، سیدہ پشتی آنے والے کون؟ اندر سے آواز آتی ہے، باہر سے آواز آتی ہے، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے آنے والے میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بج رہا ہے، پھر بی بی فاطمہ پوچھتی آنے والے کون؟ پھر وہی آواز آئی رسول اللہ سے ملنا ہے، رو کے کہا آنے والے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔
میرے بابا اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، تو واپس پلٹ جا۔ رسالت کی آنکھ کھلی، کہا فاطمہ آنے والا وہ ہے جس نے آج تک نہ نبی سے اجازت مانگی ہے نہ وسیع سے اجازت مانگی ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے دروازے کا احترام اتنا رکھا ہے کہ آنے والا ملک الموت ہے، اور اگر اس نے پہلی دفعہ کسی کے دروازے پر اور آخری دفعہ کسی کے دروازے پر اجازت مانگی ہے نا، تو یہ تمہاری عزت اور احترام ہے تمہارے دروازے کا۔ یا رسول اللہ، وہ دروازہ جس کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے نا، میں وجود فاطمہ کی بات تو کر ہی نہیں رہی، وجود بی بی فاطمہ تو بہت بلندتر ہے۔ بی بی فاطمہ کے دروازے کی حرمت یہ ہے کہ جو ملائکہ بغیر اجازت کراس نہ کر پائے۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے، رسول اللہ نماز شب پڑھ کے نماز ظہرین پہ اعلان کر کے بتا رہے ہیں فاطمہ کون ہے، فاطمہ کا دروازہ کیا ہے۔ ابن حدید معتزلی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے، ہسٹری کائے کی تھی، وہ فتح مکہ کی ہسٹری پڑھ رہے تھے۔ کہا 10 افراد، اب استاد ہسٹری پڑھا رہے ہیں، ابو جعفر نقیب نام تھا، کہا استاد ہسٹری پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں 10 افراد ایسے تھے جنہوں نے اتنے سنگین جرائم کیے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ لیں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس میں آنا۔ ٹھیک، اب استاد ان کے نام: وحشی، قاتل جناب حمزہ، حبار ابن الاسود۔ ابن ابی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے پوچھا حبار ابن اسود نے کیا کیا تھا؟ کہا اس نے مسلمان عورتوں کو ہراساں کیا تھا۔ کہا مسلمان عورتوں میں جناب زینب، جناب ختیجہ ہیں جن کو پالا تھا۔ کہا وہ حاملہ تھی، ناقے پر سوار تھی، اس نے تازیانہ اٹھا کے لہرایا عورتوں کو ڈرانے کے لیے، اونٹ بدک گیا، جناب زینب اونٹ سے گر گئی اور گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ کہا جب حمل ضائع ہو گیا رسول اللہ نے بیان فرمایا اس کی ہمت کیسے ہوئی مسلمان عورتوں کو ہراساں کرنے کی جس کی وجہ سے ایک مسلمان عورت کا حمل ضائع ہو گیا۔ کہا یہ جملہ سننا تھا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا استاد محترم یہ بتائیے ایک مسلمان عورت کو ہراساں کرنے کی سزا رسول اللہ بتا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ بھی پکڑ لے، خانہ کعبہ کا کپڑا بھی پکڑ لے تو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس آ۔ کیا اس نے مارا تھا جناب زینب کو؟ کہا نہیں، صرف کوڑا لہرایا تھا۔ کہا مجھے بتائیے وہ شخص جس نے بی بی فاطمہ کے لیے کوڑا لہرایا نہیں تھا بلکہ فاطمہ الزہرا کو تازیانے سے مارا تھا، بچہ ناکے سے گرنے کی وجہ سے ضائع نہیں ہوا تھا، دروازے کو دبانے کی وجہ سے ضائع ہوا۔ عزادارو، میں اور آپ گریا کرتے ہیں نا، میں اور آپ کہتے ہیں کربلا کے اس نغمے شہید پر سلام ہے کہ جو اتنا چھوٹا تھا جس کی کامل شہادت دستے امام حسین پر ہو گئی۔ اگر اس سے چھوٹا شہید دیکھنا ہو نا تو آئیے سیدہ کے دروازے پر آئیے، اتنا چھوٹا شہید ہے کہ سیدہ کے پہلو میں موجود ہے۔ میں کہوں گی یا رسول اللہ جو ظلم ہم کربلا میں دیکھ رہے ہیں نا اس کی ابتدا مدینے میں آپ کی بیٹی سے ہوئی ہے یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کیسے سخت لوگ تھے، مولا کی تعزیت کے بعد دوسرا حملہ خیام حسینی میں آگ گرا کے دیا گیا، لوگ تعزیت کر رہے ہیں آگ گرا کے اور بچے جل رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول اللہ یہ پہلا ظلم نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے یہ ظلم بی بی فاطمہ کے دروازے پر ہو چکا تھا کہ سیدہ کو پرسے کے طور پر دروازے پر آگ لگا، صرف آگ لگائی۔ عزادارو کل آپ کو بتایا، کل پڑھا تھا نا یہاں تک کہ جب تہوار کھلا تو چابک چلنے لگا اور اس کے نشان بی بی فاطمہ الزہرا کے جسم نازنین پر آ گئے۔ راوی کہتا ہے جلتا ہوا دروازہ بی بی فاطمہ الزہرا پر گرایا گیا،
दरवाजा जल रहा था, उसकी कीलें सुर्ख हो चुकी थी, उस दरवाजे को ऐसा सैयदा पर दबाया गया कि सुर्ख कीलें सैयदा के सीने में पेवस्ता हो। या रसूल अल्लाह, उस दरवाजे पर ऐसे पाँव रख के दबा दिया गया कि जलते हुए दरवाजे के नीचे सैयदा का वजूद, दरवाजे की कीलें सैयदा के सीने में पेवस्ता, आवाज गूंजी, खुजीनी या फिज़्ज़ा, फिज़्ज़ा मेरी मदद करो, मेरा मोहसिन शहीद, फिज़्ज़ा मेरी मदद करो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। आए मिल के रसूल अल्लाह को जनाब मोहसिन की ताज़ियत दें। या रसूल अल्लाह, विलायत के इमामत के उस पहले शहीद की ताज़ियत हमसे कबूल कर लीजिए। अज़ादारों, रोज़े महशर होगा, खुदा अदालत पर होगा, रसूल अल्लाह मिंबर इंसाफ पर होंगे। जानते हैं इंसाफ के लिए सबसे पहला मुकदमा किसका पेश किया जाएगा? रावी कहते हैं जनाबे खतीजा आएगी, हाथों में छोटे से मोहसिन होंगे, रसूल अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएंगी, जनाबे खतीजा के पीछे पीछे जनाबे फातिमा बिनते असद होंगी। एक दफा जनाबे खतीजा खड़े होकर कहेंगी, या रसूल अल्लाह, मेरे एहसानों का बदला उम्मत ने मेरी बेटी के पहलू को शिकस्ता करके दिया। जनाबे फातिमा बिनते असद कहेंगी, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मादर सानी कहा करते थे, उम्मे सानी कहा करते थे, क्या मेरी मोहब्बत का यही नतीजा था? आपकी उम्मत ने मेरे मोहसिन को इस तरह शहीद कर दिया। अज़ादारों, उलमा सवाल करते हैं कि जनाब मोहसिन का लाशा जनाब खतीजा क्यों लेकर आए, बीबी फातिमा क्यों ना लेकर आई? अज़ादारों, मानी सिब्तैन की रिवायत सुनाने जा रही हूँ। अगर ये रिवायत ना होती तो हम समझ ना पाते। मानी सिब्तैन की रिवायत है, सैयदा इस तरह मशहूर होगी, सैयदा के एक हाथ में अब्बास के बाजू होंगे, सैयदा के दूसरे हाथ में अली अकबर का नन्हा सा लाशा होगा, सैयदा के हाथ खाली ही कहाँ है? ऐ सैयदा, उम्मत ने बहुत वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्याम इनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, ये कलील सब पुरसा हमसे कबूल व मंजूर फरमा, हमारे क़ल्ब व अब्सार को अपनी जानिब पलटा दे। परवरदिगार, वो तमाम मोमिन व मोमिनात जो दर सैयदा पर हाजत लेकर आए हैं, उनकी हाजतों को कबूल व मंजूर फरमा, हम सबको शफाअत सैयदा से बेहरमन फरमा दे। परवरदिगार, जो गुजर चुके हैं हमारे सिला अरहम आबा अजदाद, उनको सैयदा की शफाअत से बेहरमन फरमा दे। परवरदिगार, वो तमाम मोमिन व मोमिनात जो बीमार हैं, सैयदा के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा दे। जो औलाद है उन्हें नेक और सहले औलाद अता फरमा दे। जो औलाद रखते हैं उनकी औलादों को नेक और सहले बना दे। जो औलाद के बर की वजह से परेशान है, बेहतरीन हम कफ इनायत फरमा दे। जो रिज़्क़ हलाल के लिए परेशान है, सैयदा के दामन से उन्हें रिज़्क़ हलाल में कुशादगी इनायत फरमा दे। जहाँ जहाँ मुसलमान जिंदगी गुजारे हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद फरमा। आका मौला सैयद सरदार के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको ईमान की कनीज़ों में मशहूर फरमा। हम सबको ईमान के अस्हाब व आवान में शुमार फरमा।